جمعہ کی اذان. حضرت صائب بن یزید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہم کے زمانے میں جمعہ کی اذان اس وقت ہوتی تھی جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا. جب حضرت عثمان خلیفہ بنے اور لوگ زیادہ ہو گئے تو زورا کی جگہ پر ایک اور اذان دی جانے لگی. امام بخاری فرماتے ہیں زورا مدینہ کے بازار میں ایک مقام ہے. مسجد کے اندر امام کے خطبے سے پہلے صرف ایک اذان ہے. اکثر مساجد میں اس سے قبل دی جانے والی اذان کو ثبوت حضرت عثمان کے دور سے بھی نہیں، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ ذرا حاشیہ دیکھ لیتے ہیں اس کا. جمعے کے دن پہلی اذان کا پس منظر یہ ہے کہ عہد نبوت میں مدینہ منورہ اس کی آبادی کا حجم نسبتاً مختصر تھا. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جتنے ایریے پر مسجد نبوی ہے پورا شہر اتنے ایریے میں تھا. جی ہاں، موجودہ مسجد نبوی کو اگر آپ جائیں کبھی، اللہ لے جائیں، چاروں طرف سے چکر لگائیں، اچھا خاصا رقبہ ہے. تو اس وقت پورا مدینہ بس اتنا تھا، اور ایک اذان اس سارے ایریے کے لیے کافی تھی. لوگوں کو اذان آسانی سے سنائی دے جاتی. تو عہد عثمانی میں آبادی زیادہ ہو گئی تو تمام لوگ اذان کی آواز سن نہیں پاتے تھے، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ گناہ گو مصروفیات کا شکار کئی لوگ مسجد میں بروقت پہنچنے سے قاصر ہو گئے. اس کا انتظامی حل یہ نکالا گیا کہ پہلے مسجد سے باہر بازار کے اندر اذان دی جائے، اس سے کچھ ہی دیر بعد مسجد نبوی میں دوسری اذان ہو جاتی. اور حضرت عثمان کا یہ اقدام بدعت نہ تھا، کیونکہ حضرت عثمان خلفائے راشدین میں سے ہیں. ان کے دور میں مدینہ منورہ میں جب پہلی دفعہ اس اذان کی ضرورت محسوس کی گئی تو انہوں نے اسے شرعی حکم کے طور پر نہیں، محض انتظامی حل کے طور پہ جاری کیا تھا، جس سے صحابہ کرام کی خاموش تائید حاصل تھی. ظاہر ہے کہ جس چیز پر صحابہ کرام کا عمومی اتفاق ہو وہ بدعت نہیں ہوتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.